کو دیکھ ڈالو، اپنے کاموں پہ نظر ڈالو، اپنے اعمال کی طرف دیکھو، اپنی زندگی کی طرف دیکھو کہ بھئی ہم کدھر زندگی گزار رہے، ہمارا یعنی کیا عمل ہے، ہمارا نصب العین یعنی ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے۔ جب تک یہ زندگی کو ایک ٹارگٹ نہیں دو گے کام نہیں ہوگا۔ بچہ اسکول میں شریک کرتے اس کا ٹارگٹ رہتا کہ انہیں اگر آج 7th میں ہے تو 8 میں جانا ہے، اسے ڈاکٹر بننا ہے، اسے انجینئر بننا ہے۔ ہم ماں باپ اس کو ٹارگٹ دیتے بیٹے تم کو انجینئر بننا، تم کو MBA کرنا، تم کو فلاں IAS آفیسر بننا۔ وہ ٹارگٹ اس کے ذہن میں رہتا، وہ ٹارگٹ اس کے باپ کے ذہن میں رہتا، وہ ٹارگٹ اس کے خاندان والوں کے ذہن میں رہتا، اس ٹارگٹ کے حساب سے انہیں محنت کرتا۔ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، وہ سال میں نے بتایا ہمارے ساتھ ہی آج گزر چکے، نہیں معلوم وہ سال ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، نہیں معلوم کل بھی رہیں گے نہیں رہیں گے، ہم نہیں جانتے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ برک بھائی یہ دنیا تو فانی ہے، معلوم ہی نہیں ہے، پھر کیا تیاری ہے؟ آپ دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آج رات دعا کرنا ہے، دعا مغز عبادت ہے، دعا یہ عبادتوں کا مغز ہے، مغز اندرونی چیز ہے جو معین عبادت ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کیا دعا کریں گے بھائی آپ کے لیے؟ پھر آپ کو ہمارے کو ایک ہتھیار دیا گیا کہ بھئی آپ اپنی حفاظت کریں، اس سے چونٹیوں کو ماریں گے؟ نہیں ماریں گے، آپ رکھ لیں گے۔ آپ اندازہ لگاؤ ہمارا یہ ہتھیار ہے تو ہم کیا کریں گے؟ دعا وہ ہے کہ دعا یہ مانگنا اللہ آخرت میں کیا کر، ہم کو مایوس مت کر۔ دعا مانگنا اللہ آخرت ہم کو کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ ہر آدمی کی دعا ہونا اللہ میری اولاد ایسی ہو میں مر جاؤں اور میری مغفرت کے لیے وہ دعا کرے۔ دعا تو یہ ہونا چاہیے نا، ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، ٹارگٹ یہ میرا بچہ امریکہ جائے، میرا بچہ آسٹریلیا جائے، میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے۔ انہیں ڈاکٹر بن جائیں گا، آپ کو مجھ کو کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جو دعا کی جاتی وہ اللہ کے ہاں جب مقبول ہو جاتی، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لواحقین کے لیے، اور کچھ نیک عمل کیا جاتا مرحومین کے لیے تو کیا ہوتا؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، تو ابھی مولا کائنات ہے، آپ قبرستان سے تشریف لے جا رہے تھے، اپنے صحابی کو ہاتھ پکڑے اور علی ہے، علی جس کی آنکھ کا کیا عالم ہے کہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ کتنے خوش بھی ہیں اور یہ کتنے غمزدہ بھی ہیں۔ آپ کے صحابی نے کہا کہ مولا ہم نہیں جانتے، تو بولو سن لو کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض کی خبروں پہ نور اٹھلا جا رہا ہے اور وہ فرد مسرت سے خوش ہیں، اور بعض کے خبروں پہ عذاب ہے اور وہ پریشان ہے۔ وہ صحابی نے پوچھا کہ یا علی کیا بات ہے؟ تو بولے جی یہ جو مر چکے مرحومین ان کے لوگوں نے ان کے لیے ایصال ثواب کیا، ان کے لیے صدقہ کیا، ان کے لیے قرآن پڑھی، ان کے لیے دعائے مغفرت کری، ان کے لیے ایصال ثواب کا کام کیا۔ اللہ نے ان کے وہ تحفوں کو ان کی خبروں پہ نور کی شکل میں فرشتوں کے ذریعے اٹھے رہا ہے۔ ہم نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے کہ بچہ بڑا ہو، کمائے، تنخواہ دے۔ اللہ کی عزت کی قسم اس کی تنخواہ یہی ختم، اس کی ڈاکٹری یہی ختم، اس کی IAS یہی ختم، اس کی IPS یہی ختم۔ آپ اندازہ لگاؤ کیا مطلب ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کہ اللہ کوئی اعلیٰ ہے، کوئی اعلیٰ نہیں ہے، تیری قربت اعلیٰ ہے، تیری محبت اعلیٰ ہے، تیری عبادت اعلیٰ ہے۔ جھوٹ۔ اب ایک آدمی میرے خانقاہ میں بولا حضرت آپ کے جیسا آدمی نہیں ہے، کیا بہترین آدمی ہے، آپ جیسا آدمی نہیں ہے۔ باہر نکل گئی، اب دوسروں کے پیچھے پڑھ کے بولا ارے چھوڑو ان لوگ کے اعلیٰ ان سے اعلیٰ نہیں ہے۔ تو میں کیا سمجھوں اس کو؟ ایسا ہی ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ہے اور سجدے کے باہر اعلیٰ منسٹر ہے، یعنی وزراء ہے، MLA ہے، منسٹری ہے، تمام ہے، پیسے والا، قطعی نہیں، اعلیٰ اللہ ہی ہے۔ پھر اعلیٰ وہ ہے جس کو اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ آتا ہے۔ یہ طے لے لو، یہ مزاج لے لو، یہ وہ اعلیٰ ہے۔ عظیم وہ ہے کہ جس کو اللہ نے عظیم بنایا۔ عظیم ہم نہیں بنا سکتے، اپنی اولاد کو عظیم نہیں بنا سکتے۔ آپ دیکھیں کہ کیا ہوا، خواجہ یعنی آپ دیکھیں کہ خواجہ غیاث الدین نے اپنے بیٹے کو عظیم بنایا۔ کون تھے؟ غریب نواز۔ یہ ہے عظیم، اپنے بیٹے کو ولی بنائے تو وہ عظیم ہے۔
وہ باپ عظیم ہے، اور پھر دنیا کی تعلیم ضرورت ہے، دینا پڑے گا، میں بھی دوں گا، آپ بھی دیں گے، لیکن یہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، یہ ہمارا نصب العین نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا۔ کیا ہوا اعلان نبوت ہونے کے بعد میں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میرے بھتیجے، یعنی رسول اللہ کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ ایک دعوت رکھیں گے، ایسا دعوت مت دو، ایک اجائی آپ رستے میں دارے نہیں، ایک کھانے کا انتظام کریں گے، ایک دعوت، نبی کی نبوت کا اعلان کی دعوت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہی نہیں، آپ کے چچا نے دعوت کا انتظام کیا، اور پھر بڑے بڑے قریش کے سرداروں کو بلا گیا، وہ پریشان آگے بولے کیا کی دعوت ہے؟ بولے آ جاؤ دعوت ہے۔ آئے دعوت میں پہلے دن کھانا پیش کیا گیا، اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ کیا دعوت ہے؟ پھر ہمارے نبی کھڑے ہوئے اور بولے سنو، میں کون ہوں؟ میں خاتم النبیین ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھ پر قرآن نازل فرما رہا ہے، اور میں تمہاری نجا کے لیے اور تمہاری بقا کے لیے تم کو کفر ضلالت سے نکالنے کے لیے آیا۔ ابو جہل اٹھا، گڑبڑ کرا، چلے گیا، دعوت ختم ہو گئی، دعوت ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ تشریف پیش کریں گے۔ پھر دوسرے دن دعوت کا اعلان کیا گیا، دوسرے دن دعوت ہوئی، پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دعوت کا اہتمام کیا، پھر اللہ کے حبیب نے دعوت کی، اور دعوت کے بعد میں پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ بھئی میں اللہ کا رسول ہوں، پھر گڑبڑ ہوئی، پھر چلے گئے، 3 دن مسلسل دعوت۔ مسلمانوں ہم کو کوئی سناتا ہے نہیں کہ بھئی کون تھے ابو طالب جو علیہ السلام، جو نبی کے چچا تھے، جنہوں نے نبی کی پرورش کی، جنہوں نے نبی کی اتنی حفاظت کی، اپنے بیٹوں کو نہیں سلاتے تھے بستر پر، اور اپنے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہوا کیا کہ پھر تیسرے دن دعوت، بتا رہا ہوں کہ ٹارگٹ کیا ہونا، مولا کائنات نے بتایا۔ پھر تیسرے دن دعوت ہوئی، اس کے بعد پھر آپ نے اعلان کیا۔ اس کے بعد میں 13 سال کے علی نے اپنے گھٹنوں پہ کھڑے ہو کے ہاتھ بلند کر کے فرمایا انا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کا ناصر یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ علی نے بتایا یہ ٹارگٹ ہے میرا، میرے زندگی کا یہ نصب العین ہے کہ میں نبی کا مددگار اور ناصر رہوں۔ سبحان اللہ۔ بھئی ہم بھی ایک ٹارگٹ لے کے چلے نا زندگی میں، ایک ٹارگٹ لے کے چلے۔ بچوں کو تو بہت پڑھانا ہے، پڑھائیں گے، جو نوجوان ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ۔ اب دیکھیں رزق کی بات آئی کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ابھی میں نے حدیث بھی پڑھی، ارشاد فرما رہا کہ بھئی ہے کوئی رزق مانگنے والا رزق دوں؟ اب امام جعفر صادق ابن رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا رزق کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا امام آپ بتائیں رزق کیا ہے؟ آپ ابن رسول اللہ ہیں، آپ کے پاس وہ علم ہے کہ جو علم نبی نے علی کو دیا، علی نے حسین کو دیا، حسین نے امام زین العابدین کو دیا، یہ امام زین العابدین نے امام باقر کو دیا، امام باقر نے جعفر صادق کو دیا۔ یہ علم ہے، تو علم کے لیے بتائیں کہ آپ جانتے میں نہیں جانتا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تم سمجھتے رزق وہ ہے جو تم کھاتے ہو، جو ایک دن رکھ جائے تو سڑ جائے، اور رزق وہ سمجھتے ہو جو تم کھا لے تمہارے پیٹ میں خلل کر دے اور تمہارے پیٹ میں بھی سڑ جائے۔ بولے کمتر رزق ہے، اعلیٰ رزق وہ ہے کہ اللہ تم کو عبادت کی توفیق دے اور تمہاری اولاد کو بھی توفیق دے، وہ رزق ہے، اس کا نام رزق ہے۔ رزق اسی کا نام ہے، رزق یہ نہیں ہے کہ پھر بتایا آپ نے 70 بات بتائی کہ رزق یہ ہے، اس میں سب ادنا درجہ رزق وہ ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنا رزق مطلب ذہن میں آنا، اولاد رزق ہے، آپ نے فرمایا عزت رزق ہے، قرآن کا سمجھ آنا رزق ہے، اہل بیت کی محبت رزق ہے، ولیوں کی محبت رزق ہے، نبی کے اصحاب سے رزق محبت رزق ہے، یہ رزق ہے، رزق یہ بھی ہے، اور اعلیٰ رزق یہ ہے۔ اللہ بار بار اس بار کی بات کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ میں تقریروں کو پھر بولوں سنیے سحری کا انتظام ہے، بریانی ہے، فلاں نہیں ہے، حالانکہ ایک بات بتلا رہا ہوں آپ کو کہ پھر بولوں تو آپ بولیں ارے بھائی ان کو حدیث سے زیادہ کھانے کی فکر ہے۔ تو اب اللہ اپنے بندوں کو جو اپنے جو حبیب کو قرآن دیا،
جس کی بات جنت کی ہے، اور جنت کا رزق ایسا رزق ہے نہ کبھی اس کو زوال ہے نہ کبھی اس میں انعداد ہے، تو آپ اندازہ لگائیں اللہ اس رزق کی بات کرے گا۔ اللہ توفیق کی بات کر رہا، توفیق بھی رزق ہے، رزق حلال بھی رزق ہے، نیک صالح اولاد بھی رزق ہے، اچھی صحبت بھی رزق ہے، پیر کامل بھی رزق ہے۔ اب اندازہ یہ رزق ہے، یہ معلوم ہو جائے کہ رزق کیا ہے۔ رزق کو تو سمجھ میں کھانا یہ تو ایسی چیز ہے، اچھا سے اچھا کھانا، اللہ کی عزت کی غذا کھاؤ، صبح میں بھوک لگنے والی ہے، اور اس میں جتنا پرسنٹ خون بنے گا باقی کا فضلہ بننا ہی ہے۔ رزق وہ ہونا کہ جو دن بہ دن آپ کے قلب کو توفیق ملتے جائے اور اللہ نور عطا کرتے جائے، یہ رزق ہے۔ تو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ موسیٰ نے دعا کی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ موسیٰ نے دعا کی اللہ اس نبی کا امتی بنا دے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہوا کہ اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا جو رحمت للعالمین ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جو انیس الغریبین ہے، اور یہ بہت انیس ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ ایسا نبی کا امتی بنایا کہ پھر اللہ پاک ارشاد فرما قرآن میں تم جتنا شکر کرو گے اتنا زیادہ دوں گا۔ تو اب کیا شکر ہے، اس سے بڑا کیا شکر ہو سکتا کہ بار الہ تو اپنے حبیب کا امتی بنا دیا۔ یہ بار بار اس کی آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ کیا زیادہ دے گا، توفیقات میں اضافہ کر دے گا۔ آپ درود 100 مرتبہ پڑھتے اللہ ایسی توفیق دے گا 200 مرتبہ پڑھنے والے بن جاؤ گے۔ بھیا شب برات ہے، آپ اندازہ